دیکھتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے اب کھانا کھا لو، وہ اس سے پھر گیسز پیدا ہوتی ہیں، بد ہضمی پیدا ہوتی ہے، بے شمار سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سر درد بھی ہوتی ہے اس سے اکثر لوگوں کو۔ یہ جو مائیگرین کی جو مین وجہ ہے وہ میدا ہے۔ میگرین، اچھا اکثر لوگوں کو جو مائیگرین ہوتی ہے کھانا کھا لیا، کیونکہ اکثر مائیگرین کے پیشنٹس کو الٹی آنے کے بعد سکون آتا ہے، وہ جب تک الٹی نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا، جتنی مرضی وہ دوائیاں کھا لیں، انگریزی کھا لیں، دیسی کھا لیں، جو مرضی کھا لیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کھانا تب کھائیں جب بھوک لگے، نہ کہ ٹائم ہو۔ تو نہ، کیونکہ جب آپ کا کھانا پہلا ہضم ہو جائے گا پھر اگلا آپ کو بھوک لگے گی، آپ جب بھی وہ کھائیں گے تو وہ بھی ہضم ہو جائے گا، تو آپ کے معدے کے مسائل نہیں پیدا ہوں گے، گیس نہیں بنے گی آپ کے پیٹ میں، آپ کو ڈکار نہیں آئیں گے، آپ کو متلی نہیں ہوگی، آپ کی جلن نہیں ہوگی۔ عموماً لوگوں کو کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے کہ جی کھانا کھایا جلن شروع ہو گئی۔ وہ جلن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو پہلا کھانا اندر بڑا ہوتا ہے اوپر سے آپ اور کھا لیتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا، تو پھر معدے میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو گیس، پھر لوگوں کو کئیوں کو دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، تیز دھڑکن، کھانے کے بعد دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب کہ ان کی گیس اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسا ہو کہ اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اس کی دھڑکن تیز ہو گئی یا وہ گیس اوپر کو جانا شروع ہو گئی، کاربوویج 200 میں ایک خوراک لے لے، چند قطرے منہ میں ڈال لے یا چند گولیاں منہ میں رکھ کے چوس لے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہوا کا جو پریشر اوپر کو جا رہا ہے وہ نیچے کو آنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے اس کو مطلب کیا کہتے ہیں راحت مل جائے گی۔ اور جلن کے والے میں جو دیکھیں جلن اس لیے ہوتی ہے کہ عموماً یہ جو ہوتی ہے نا معدے کی جھلیاں، ان پہ ہلکے ہلکے دانے سے بن جاتے ہیں یا زخم سے ہوتے ہیں، ان زخموں پہ جب بھی کوئی چیز گزرے گی تو ان کو جلن پیدا ہوگی، خاص کر میٹھا کھانے سے۔ جب آپ میٹھا کھائیں گے تو ان دانوں پہ یا جو زخم ہیں اندر سے چھوٹے چھوٹے، ان میں سے جب میٹھا گزرے گا تو وہاں جلن پیدا ہوگی۔ تو جب جلن پیدا ہو تو وہ پھر بہت تنگ کرتی ہے، مطلب کئی لوگ تھوڑا سا ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں اس سے بھی کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 ہومیوپیتھک دوائیں بتاتا ہوں جن کو جلن ہوتی ہو کھانا کھانے سے، وہ آپ جو بھی سن رہے ہیں وہ اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے وہ شفا پا جائیں گے۔ اس میں ہے کریوزوٹم 30 میں، دوسری دوا ہے ہائیڈراسٹس 30 میں، تیسری دوا ہے نائٹرک ایسڈ 30 میں۔ ان تینوں دواؤں کو ملا کر اگر آپ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے چند قطرے یا چند گولیاں چوس لیں، چند دنوں کے بعد آپ کی جلن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ویسے معدے کی جو عمومی دوا ہے وہ ہے نکس فامیکا، یہ سب مطلب معدے کی دواؤں کی ماں دوا ہے۔ اس کو تو آپ اگر آپ کو پرابلم ہے، ہاضمے کی پرابلم ہے، کھانے کی پرابلم ہے، بھوک نہیں لگتی، تو مطلب کچھ بھی ہے، آپ نکس فامیکا 30 میں یا 200 میں جتنی بار مرضی دن میں لیں، 3 دفعہ لیں، 4 دفعہ لیں، 5 دفعہ لیں، تو آپ کے وہ جو انتڑیوں کا نظام ہے اس کو وہ ٹھیک رکھے گی۔ یہ اس کی میجر دوا ہے نکس فامیکا۔ پھر اس میں آ جاتی ہے گیس، اکثر لوگوں کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے، ڈکار پہ ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، گیس کسی طرف موو نہیں کرتی، تو اس کے لیے آپ چائنا نمبر 1، نمبر 2 لائکوپوڈیم، نمبر 3 کاربوویج، ان تینوں دواؤں کو 30 میں ملا کے اگر آپ لیں کھانے کے بعد تو اللہ کے فضل سے آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور آپ کے پیٹ میں گیس بھی نہیں بنے گی، اور جو بنے گی اس کا اخراج آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ معدے کے لیے تو بے شمار دعائیں ہیں، صرف مین چیز ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہ ہو تو برائے مہربانی کھانا نہ کھائیں۔ آپ کئی بیماریوں سے، آپ معدے کی بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بے شمار بیماریوں